حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے، اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ. کوئی لاجک پیش نہیں کرو کہ ایکچولی سب پیتے ہیں تو ہم نے بھی اگر شراب پی لی تو کیا ہے. اب آج کل نوجوانوں میں دیکھو نا، زنا کر رہے ہیں، ان کو روکو بھائی، یہ گرل فرینڈ اسلام میں حرام ہے، بری چیز ہے، لڑکیوں سے دوستیاں غلط. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا، ویڈیو کالوں پہ بات کرنا، یہ بھی حرام ہے. اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے. نکاح یا نامحرم، بس بیوی ہے یا نامحرم ہے، نامحرم ریزرو رہنا ہے اس سے. کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھائی اپنا راستہ لو، ہمارا اپنا راستہ ہے. اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں، جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں. اور سنائیے، بہن سے بات کر نہیں رہا، وہ کزن سے ایسے فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پرانے بچھڑے ہوئے یار مل گئے. کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے. چچا ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات، ماموں ذات، یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں. اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. سالی بھی نامحرم ہے، کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے. تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. بیوی سے فری ہوا کرو. بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے. اس کی بہن آئے گی تو چائے بھی لا رہا ہے، سموسے بھی لا رہا ہے، بسکٹ بھی لا رہا ہے. تو جو اللہ نے لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے، جن عورتوں کو، بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، ان کے پاس جاتے نہیں ہو، ان کو چھوڑ کے ہر حرام کی طرف، ہر حرام میں منہ مار رہے ہو. تو اللہ نے مرد کے لیے کس کو پیدا کیا؟ عورت کو. وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے. اس کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ حرام. اللہ پوچھے گا، دنیا نہیں پوچھتی. دنیا کچھ نہیں کہتی، اب تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اللہ نہیں چھوڑے گا. میں حیران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا نا، وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ولا متخذاتی اخدان، عورت کو بیوی بنا کے رکھو، اس کو دوست نہیں بنا سکتے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھائی. جب ہم چھوٹے تھے نا، جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو، اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں؟ حرام. لیکن اللہ نے گرل فرینڈ کا قرآن میں خاص ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا، وہاں گرل فرینڈ کا رواج بڑھے گا. اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گرل فرینڈ کی نفی بھی کی ہے. ولا متخذاتی اخدان. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی، گرل فرینڈ ہوتی تھی چھپی ہوئی، کیونکہ بہت بڑی بےغیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گرل فرینڈ ہے. لوگ مارتے تھے، عرب کے مشرکین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، بولتے تو بہت پلید اور غلیظ انسان ہے، گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. لہذا کسی کی گرل فرینڈ ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا. اس لیے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے. آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں بلکہ کھل گئی ہیں. اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا، آج کا نوجوان ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے، دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے، دنیا کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کیا بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو، قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا، اڑا لو مزے. آنا تم نے کدھر ہے؟ میری طرف ہے. اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے، جہنم میں جانا ہے تم نے. تو اس لیے اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گرل فرینڈ مت رکھو، کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہے، آج کل تو سب کی ہوتی ہے. بھائی یہ کہاں فحش چیزیں نہ دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نا بھائی، بچنے کی کوشش کرو، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو. حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، میں کیسے چھوڑوں؟ وہ بتائیں گے طریقے آپ کو. کچھ بڑھو تو صحیح، آگے کوشش تو کرو. آپ نے جس کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی، ہتھیار ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھ سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتی ہے، نیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتا ہوں چھوٹتی نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا.
نہیں بھائی ہو سکتا ہے, کوشش کرتے رہو, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو, اہل اللہ کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, حضرت یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا. دیکھو کسی کو چرس کی عادت پڑ جائے اور ڈاکٹر بتائے, یا ہیروئن کی عادت پڑے, ڈاکٹر بتائے 6 مہینے میں تو مر جائے گا, سارے ڈاکٹر لکھ کے دے دیں, اس ہیروئن کی کوئی خیال آئے گا نا بھائی اب اس کو مجھے چھوڑنا ہے, تو وہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا, بھائی مجھے ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہے کچھ چھڑواؤ یار. ہاسپٹل چلا جائے گا نشے کے, کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خود نہیں چھوٹ رہا, جا کے ایسے لوگ ہیں نشئی ہوتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں. ہمارے ایک دور کے جاننے والے تھے, لڑکے کو پینے کی عادت پڑ گئی شراب, وہ چھوڑنا چاہتا تھا چھوٹ نہیں رہی, اس کے ابا نے جا کے پتہ نہیں کون سے سینٹر میں جمع کرا دیا نا بتائے بغیر. 4 مہینے تک نا بولا اس کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے, فیس جمع کرا دی, ٹھیک ٹھاک ہو کے آیا, وہ فٹ فاٹ چھوٹ گئی اس سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی ایک تبلیغی جماعت ایک سینٹر ہے, 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ, وہاں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا, نہ گرل فرینڈ سے باتیں کا موقع ملے گا. 4 مہینے میں انشاءاللہ انسان کے بچے بن کے آؤ. بعض لوگ کہتے ہیں میں انسان بن کے آیا تھا, دوبارہ گناہوں کی لت پڑ گئی, دوبارہ نکل جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوبارہ نکل جاؤ, پھر بچو, پھر نکل جاؤ. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے ہمیشہ کی دشمنی ہے, کبھی اس نے پٹک دیا تو اس دفعہ رنگ میں تو پٹک دے یار اس کو. یہ ایسا مقابلہ ہو رہا ہے نوجوان کا شیطان سے. ایک آدمی کا پہلوان سے مقابلہ ہوا, کسی نے پوچھا اتنے بڑے پہلوان سے تو کیسے لڑا؟ اس نے کہا برابر برابر راما. کہتے ہیں یار اتنا بڑا ٹارزن تو اس سے برابر برابر کیسے؟ کہہ رہے کبھی وہ اوپر تھا میں نیچے, کبھی میں نیچے وہ اوپر. تو بات تو وہی نکلے نا, ہمیشہ تو کیا تھا؟ ہمیشہ تو نیچے ہی ہے. تو شیطان سے بھی ہم ہمیشہ پٹ ہی رہے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی شیطان کو بھی ہم نے پچھاڑا ہو. تو کوشش تو کرو میرے بھائی. میں مانتا ہوں کہ کچھ گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, وہ چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹتے ہیں, اچانک نہیں چھوٹتے. کوشش تو کرو, آگے تو بڑھو, کمپرومائز کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ بس میں نے ہتھیار ڈال دی اب میں کرتا رہوں گا. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا. تو کلچر میں اگر ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو اللہ کلچر کی رعایت نہیں کرے گا. اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جہنم کے بارے میں اللہ نے یہ کلمہ لکھ دیا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا, میں کثرت کی پرواہ نہیں کروں گا. سارے نافرمان ہو جائیں یہ کہہ کے کہ سب گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اللہ کہتے ہیں اس سے مجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا. اللہ بچائے ہم سب کو. کہ قرآن میں آتا ہے اللہ جہنم سے کہے گا حلم تلاتی, اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ جہنم کہے گی حل من مزید, اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا, اور چاہیے. یہ مت دیکھو اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, اتنے لوگ گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہیں, اتنے لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں, اتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں, تو یار اتنے سارے, تو بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ساروں کو ڈال دے گا. ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی کوشش کرنا ہے بچانے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی.